اگر شوہر انسان نہیں تو عورت کو فرشتہ بننے کا کوئی حکم نہیں۔ کیا اللہ نے عورت کو کچرا بنا کر پیدا کیا ہے کہ وہ ہر جاہل نکمے اور ظالم کے نام پر اپنی زندگی کی عزت نیلام کرتی رہے؟ بالکل نہیں صاحب۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، آج میں عورت پہ بات کرنے لگی ہوں کہ شوہر جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے عورت کے ساتھ، اور عورت کو کیسا ہونا چاہیے۔ اگر شوہر انسان نہیں ہے تو عورت کو فرشتہ بننے کا کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ کسی حدیث میں، کسی کو سنت میں کوئی کہیں پہ بھی یہ ذکر نہیں آیا کہ عورت ہر حکم بجا آتی رہے۔ وہ دن بیت گئے ہیں جب عورتیں اپنی چپ سے گھروں کو چنتی سمجھتی تھی۔ اب وہ دور آ چکا ہے جہاں عورت اگر چپ رہی تو اس کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ مار کھاتی ماں سہمی ہوئی بیٹی پیدا کرتی ہے، اور ڈرے ہوئے بیٹے اپنے باپ کے سائے تلے بزدلی کا پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اسلام کا مفہوم ہرگز یہ نہیں کہ شوہر اگر جانور بن جائے تو بیوی کو اس کے پاؤں دھو کر پینا شروع کر دینا چاہیے۔ دین میں شوہر کو حاکم ضرور بنایا گیا ہے، مگر حاکم وہ جو عدل کرے، رحم کرے اور قیادت دے، نہ کہ وہ جو ظلم کرے، مارے، دھتکارے اور زبان سے دل کے چھیترے اڑا دے۔ کیا اللہ نے عورت کو کچرا بنا کر پیدا کیا ہے؟ اگر وہ جاہل نکمے اور ظالم کے نام پر اپنی پوری زندگی کی عزت نیلام کرتی رہے؟ بالکل بھی نہیں۔ عورت اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت کو جب تمانچے پڑنے لگے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے جس پر زمین بھی کانپتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی لڑکی یہ سن کر کانپ جاتی ہے کہ اگر طلاق ہوئی تو کیا بنے گا، تو اس کی ماں وہی ہے جو برسوں مار کھاتی رہی، لیکن بیٹی کو یہ نہیں سکھایا کہ نکاح صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ عزت سے ساتھ رہنے کا نام ہے۔ جب شوہر درندہ بن جائے تو بیوی کا فرض کیا ہے؟ قرآن نے عورت کو درندے کی تابعداری سکھائی ہے۔ نہ سنت میں ایسا کوئی عمل ہے کہ عورت ایک نفسیاتی مریض کے جنم پر صبر کرے، جس شوہر کے ہاتھ سے محبت کا لمس نہیں بلکہ زخم کا نشان ملے، جس کی زبان سے دعا نہیں بددعا نکلے، جس کی آنکھوں میں شفقت نہیں ہے بلکہ درندی ہو، وہ شوہر نہیں، وہ خدا کا عذاب ہے۔ اور اللہ نے عورت پر ظلم سہنے کو فرض نہیں کیا۔ یاد رکھیں، جانوروں کو بھی ارادہ کر دیا جاتا ہے جب وہ ایک دوسرے کو نوچنے لگے، تو انسان کا رشتہ نوچ کھانے پر کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ شوہر کو شوہر بننے سے پہلے انسان بننا ہوگا، ورنہ عورت کو مجبور بالکل نہ کریں کہ وہ اپنے بیٹے کو شوہر بننے سے پہلے غیرت مند انسان بنانا چھوڑ دے۔ لڑکی کے میکے کے مردوں کو بھی انسان بننا ہوگا۔ جو بھائی اپنی بہن کے رخصت ہونے پر صرف واٹس ایپ پر الوداع کا اسٹیٹس لگاتے ہیں اور پھر سالہ سال اس کا حال تک نہیں پوچھتے، وہ بھائی نہیں ہے، وہ تو تماشائی ہوتے ہیں۔ ان کی بہنیں جب کسی وحشی کے ہاتھوں چور چور ہوتی ہیں تو یہ چپ رہ کر غیرت کے تابوت پر آخری کیل ٹھونک دیتے ہیں۔ بیٹیاں صرف رخصت نہیں ہوتی، اپنی غیرت، اعتماد اور تربیت بھی ساتھ لے کے جاتی ہیں۔ اگر وہ باپ اور بھائی گھر کے اندر ایسے مرد ہوں کہ ظالم شوہر کی ہڈیوں میں سنسنی دوڑ جائے تو کسی بہن کو عزت مانگنے کے لیے زبان نہ کھولنی پڑے۔ اور لڑکیاں یہ کب ہوش میں آئیں گی؟ جب تک آئیڈیل شوہر کا مطلب گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس اور برانڈڈ پرفیوم سمجھا جاتا رہے گا، تب تک درندوں کے ساتھ نکاح ہوتے رہیں گے۔ غیرت مند انسان یہ ہونی چاہیے شرط نکاح کی۔ شکل، تنخواہ اور شہرت یہ سب 2 ماہ میں پرانا ہو جاتا ہے، مگر کردار، غیرت، محبت اور عزت یہ موت تک قائم رہتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟
آپ اسلام کو دیکھیں کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. اسلام عورت کو خاموشی سے مار کھانے کا نہیں حق مانگنے کا سبق دیتا ہے. اسلام بیوی کو حلال گوشت جیسا فرما بردار جانور نہیں عقل و فہم والی شریک حیات بناتا ہے. اسلام ایک تمانچے پر دوسرا گال پیش کرنے کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ ظلم پر علادگی اختیار کرنے کا حق دیتا ہے. نہ صرف جسمانی تشدد بلکہ ذہنی تشدد بھی ظلم ہے. وہ شوہر جو بیوی کو ساری زندگی یہ احساس دلاتا رہے کہ وہ ناکافی ہے وہ عورت کے اندر ایک سانس لیتی لاش کو جنم دیتا ہے. ماں کے زخم بیٹیوں کو وراثت میں ملتے ہیں. وہ مائیں جو برسوں جوتے کھا کر بھی گھر بچا لیا کی گردان کرتی ہے وہ دراصل اپنی بیٹیوں کو مارنے کے لیے سسرال بھیجتی ہیں کیونکہ وہ انہیں صرف برداشت کرنا سکھاتی ہیں. یہ نہیں بتاتی کہ برداشت کیا کرنا ہوتا ہے اور کب انکار کرنا ہے. جو بیٹیاں ماں کے چہرے پر مستقل زخم دے کر بڑی ہوں ان کے لیے شوہر کے ایک تھپڑ پر خاموش رہنا بدترین مجبوری بن جاتا ہے. اس چیز کا حل کیا ہے؟ نمبر 1 تو بیٹیوں کو صرف صبر کرنا نہیں خودداری بھی سکھائیں. اور نمبر 2 بیٹوں کو صرف مرد بننا نہیں انسان بننا سکھائیں. نکاح کو سمجھوتے نہیں محبت اور عزت پر قائم کریں. بیوی اگر شوہر سے نفسیاتی و جسمانی اذیت پاتی ہے تو وہ طلاق مانگ سکتی ہے علادگی کر سکتی ہے. یہ اس کا حق ہے نہ کہ گناہ. شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کو عزت دے دوست سمجھے اور اس کے جذبات کا احترام کرے. بیوی گھر کی نوکرانی نہیں ہے یہ زندگی کی ساتھی ہوتی ہے. مذہبی علماء کو چاہیے کہ عورت کو صرف صبر و شکر کا نسخہ نہ دے بلکہ ظالم رشتوں سے نکلنے کی فقہی راہیں بھی ضائع واضح کریں. نکاح محبت ہے غلامی نہیں ہے. رشتہ سکون ہے سزا نہیں ہے. شوہر انسان ہو تو بیوی فرشتہ بن سکتی ہے مگر شوہر اگر درندہ ہو تو عورت کا فرض ہے خود کو اس پنجرے سے نکال لے کیونکہ وہ کسی انسان کی نہیں اپنے رب کی امانت ہے. اس سلسلے میں مختلف ماہرین کی رائے بھی جان لیتے ہیں. ماہر شریعت کا موقف مولانا حارث ندیم تخصص دارالعلوم کراچی. شریعت میں بیوی پر شوہر کے ظلم کو برداشت کرنا کوئی فرض نہیں بلکہ اسی صورت میں عورت کو خلا یا فسخ نکاح کی مکمل اجازت دی گئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خلا کی مثالیں موجود ہیں جن میں صرف نفسیاتی اذیت پر بھی نکاح ختم کر دیا گیا. جو شخص عورت کو مسلسل مارے گالی دے یا اس کی عزت نفس کو مجروح کرے وہ شرعی طور پر ولی نہیں ہے وہ مجرم ہے. مسلسل گھریلو تشدد چاہے وہ جسمانی ہو یا نفسیاتی عورت کی ذہنی صحت پر دیر پا اثرات ڈالتا ہے. خاص طور پر بیٹیاں جن کی مائیں مار کھا کر گھر بچاتی ہیں ان کے اندر خود اعتمادی تعلقات کا اعتماد اور زندگی سے امید ختم ہو جاتی ہے. ان کی شادیوں میں وہی خوف بزدلی اور ماتحتی منتقل ہوتی ہے. ماں کا کردار یہاں نسلوں کی تعمیر یا تباہی کا باعث بنتا ہے. پاکستانی قانون کے تحت اگر کوئی شوہر بیوی پر جسمانی تشدد کرتا ہے تو وہ صرف خلا کا جواز نہیں بنتا بلکہ فوجداری کارروائی کے تحت سزا کا بھی مستحق ہے. پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 337A کے تحت تشدد ایک قابل سزا جرم ہے. مزید برآں اگر ذہنی اذیت بدزبانی یا بدمعاشی استحال کا تسلسل ہو تو خاتون فیملی کورٹ میں ظلم کی بنیاد پر علادگی کا کیس دائر کر سکتی ہے. اب عدالتیں صرف جسمانی مار پیٹ ہی نہیں بلکہ ذہنی تشدد کو بھی ازدواجی ظلم تسلیم کر رہی ہیں. تو اے مرد خدا خاندان کے نام نہاد غیرت کے رکھوالے جب تمہاری بہن پر شوہر ہاتھ اٹھاتا ہے تو تمہاری جگہ غیرت صحیح کیوں رہتی ہے؟ اور اے عورت جب تمہیں پہلا تھپڑ پڑتا ہے تو تم نے خود سے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ کہا نہیں یہ سزا ہے؟ تم صبر کرتی رہی بچے برباد ہوتے رہے ذہن ٹوٹتے رہے تمہارا چہرہ بجھتا گیا اور تمہاری بیٹی نے سیکھ لیا
کہ رشتہ وہی ہوتا ہے جس میں مرد مرتا ہے اور عورت سہتی ہے؟ کیا واقعی یہی وہ معاشرہ ہے جہاں عورت کا جوتا بھی چوموں سے کھایا جاتا ہے مگر ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا بلا دیا جاتا ہے؟ اسلام نے تمہیں بیوی بنایا تھا، باندھی نہیں۔ اسلام نے تمہیں شوہر کا ساتھی بنایا تھا، تشدد کا حافظ نہیں۔ تو اب طے تم نے کرنا ہے، تم ماں بنو گی یا بیٹی کو یہ زخم ورثے میں دو گی؟ جو ظلم سہنے والی مائیں صرف جیتی نہیں رہتی، وہ اگلی نسلوں کو قبرستان کی طرف ہنستے ہوئے دیکھ رہتی ہے۔